السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت ہی پیاری انٹرسٹنگ خوبصورت شخصیت کے بارے میں آج انشاءاللہ جل وعلا آپ کو بتاؤں گا۔ جی ہاں، اسلام کے روشن ستارے سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر آج اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور میری فیملی کا حصہ بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ پیارے ناظرین، آسمان خطابت کے آفتاب، جود و سخاوت کے ماہتاب، گلشن ریاضت کے کھلتے گلاب، فہم و فراست کی روشن کتاب، عزت مآب جناب سیدنا سہیل بن عمر قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے اور شمع اسلام کو بجھانے میں مصروف رہے۔ 2 ہجری جنگ بدر میں قیدی بنے، آخر کار رہن رکھوا کر قید سے خلاصی پائی، پھر 4000 فدیہ بعد میں بھجوایا۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کی شرائط طے کی اور صلح نامے میں محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ پیارے ناظرین، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو گھر کا دروازہ بند کر بیٹھ گئے، پھر جان کی امان طلب کرنے کے لیے اپنے مسلمان بیٹے سیدنا عبداللہ بن سہیل کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہیل اللہ کی امان میں ہیں۔ پھر فرمایا، جو سہیل سے ملے ان کی طرف سخت نظر سے بھی نہ دیکھے۔ سہیل عقل مند اور صاحب شرافت ہیں، ایسا شخص اسلام سے دور ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد آپ غزوہ حنین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے، لیکن ابھی تک بھی آپ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ آخر کار جعرانہ کے مقام پر نور ایمان سے منور ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین کے مال غنیمت میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ ایمان کی کرنوں سے منور ہونے کے بعد آپ محمود الاسلام رہے، یعنی اسلام میں قابل تعریف رہے۔ آپ کے اوصاف جود و سخاوت آپ کا ایک بہترین وصف تھا۔ آپ مکے میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جتنا ساتھ مشرکوں کا دیا ہے اسلام لانے کے بعد اتنا ہی مسلمانوں کا دیا ہے، اور جتنا مشرکین پر خرچ کیا ہے اسلام لانے کے بعد اسی کے مسلمانوں پر بھی میں نے خرچ کیا ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھتے، خوب روزے رکھتے، بے حساب صدقہ و خیرات کرتے اور بکثرت گریہ و زاری کرتے تھے۔ بہت زیادہ قیام و صوم کی وجہ سے آپ کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار آتے تھے، وہ آپ کو قرآن پڑھاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو جایا کرتے تھے۔ جب حضرت معاذ بن جبل مکہ سے چلے گئے تو کسی نے آپ سے پوچھا، آپ قرآن سیکھنے قبیلہ خزرج کے مرد کے پاس جاتے ہیں، اپنی قوم کے مرد کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعصب والی بات سن کر فرمایا کہ ہماری جو حالت بنی ہوئی تھی وہ اسی تعصب نے بنائی تھی، یہاں تک کہ آگے بڑھنے والا ہر شخص ہم سے آگے بڑھ جاتا تھا۔ میں تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا رہوں گا، میرے گھر والوں میں جو مجھ سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئے میں ان کا ذکر ضرور کروں گا، اس پر مجھے خوشی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ جل وعلا یہ توفیق دے گا کہ مجھے اسلام پر موت آئے، اس دین پر موت نہ آئے جس پر میرے ہم پلہ کافر سردار مر گئے یا قتل ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
میں نے سیدنا سہیل کو حجۃ الوداع کے موقع پر مذبح خانے کے قریب کھڑے دیکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو خدمت اقدس میں پیش کرتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اونٹوں کو نحر فرماتے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا حلق کروایا تو میں نے حضرت سہیل کو منہ مبارک اٹھاتے اور انہیں اپنی آنکھوں پر بھی رکھتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک بڑا ہی زبردست خط لکھا جس میں یہ تھا کہ میری تحریر تمہارے پاس صبح پہنچے تو رات سے پہلے، رات کو پہنچے تو صبح سے پہلے آب زمزم میرے پاس بھیج دینا۔ تحریر مبارک ملتی ہی آپ 2 مشکیزیں اٹھا لائے، پھر انہیں آب زمزم سے بھرا اور اونٹ پر رکھوا کر غلام کے ہاتھ روانہ کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے معزز لوگوں اور بہترین خطیبوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب بدری قیدیوں میں شامل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں اس کے آگے کے دانت توڑ دیتا ہوں، یہ آپ کے خلاف کبھی خطیب بن کر کھڑا نہیں ہوگا، لیکن فرمان رسول ہوا کہ اسے یوں ہی رہنے دو، یہ عنقریب ایسے مقام پر کھڑا ہوگا جہاں تم اس کی تعریف کرو گے۔ جب 11 ہجری میں وفات رسول کی خبر مکہ پہنچی تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا اور عرب کے بعض قبائل مرتد ہونے لگے، تو آپ کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا جس کے کلمات یہ تھے، اے گروہ قریش، تم آخر میں اسلام لانے والے اور سب سے پہلے مرتد ہونے والے مت بننا، اللہ نے تم میں سے سب سے بہتر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تم سب کو جمع کر دیا ہے، میں نے جس کو مرتد ہوتے دیکھا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس خطبہ نے مکہ میں لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کا کلام پہنچا تو فرمانے لگے کہ یہی وہ مقام تعریف ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پیارے ناظرین کرام، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ بدری صحابہ کے ساتھ قریش کے بعض سردار بھی موجود تھے۔ بدری صحابہ کو اندر بلوا لیا گیا جبکہ قریش کے سردار باہر کھڑے رہ گئے۔ اس پر ایک سردار نے کہا کہ آج جو کچھ یہ ہوا ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری طرف توجہ بھی نہ کی جائے اور باہر چھوڑ دیا جائے اور غلاموں کو اندر بلا لیا جائے۔ باہر کھڑے ہونے والے سرداروں میں حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس نازک موقع پر آپ فرمانے لگے، اے لوگو، میں تمہارے چہروں پر غصہ دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں غصہ کرنا ہے تو اپنے اوپر غصہ کرو۔ انہیں اور ہمیں دین کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے قبول اسلام میں جلدی کی اور تم نے سستی کی۔ اب تم جہاد کی طرف دیکھو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، شاید کہ اللہ پاک تمہیں مرتبہ شہادت عنایت فرمائے۔ سن 12 ہجری جنگ یمامہ میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کی تو آپ نے عرض کی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ شفاعت کرنے کے لحاظ سے قیامت کے دن میرا بیٹا مجھ ہی سے ابتدا کرے گا۔ پیارے ناظرین، خلافت صدیقی میں غزوہ روم کے لیے مسلمانوں کو حکم ملا تو آپ کئی اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور لشکر اسلام میں شامل ہو کر شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں تشریف لائے تھے، کچھ مہینے یہاں قیام کیا، پھر شام تشریف لے گئے، سلسل مسجد رہے۔ آپ اپنی ایک بیٹی کے علاوہ سب گھر والوں کو شام لے گئے تھے، وہیں پر سب کا انتقال ہوا۔ آپ نے اپنے پیچھے اپنی بیٹی اور پوتی کو چھوڑا اور ایک قول کے مطابق
سن 15 ہجری میں ماہ رجب جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔